بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ترجمہ: ان الذین بلا شبہ وہ لوگ آمنوا جو ایمان لے آئے، والذین اور وہ لوگ ہادو جو یہودی ہیں، والنصارى اور نصارى، والصابئین اور ستارہ پرست، من آمن باللہ جو ایمان لے آئے اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور عمل کرے نیک، فلہم تو ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم اور کوئی ڈر نہیں ہے ان پر، ولا هم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے، وَإِذْ اور جب اخذنا لیا ہم نے میثاقکم تم سے عہد، ورفعنا اور بلند کیا ہم نے فوقکم تمہارے اوپر الطور پہاڑ کو، خذو پکڑو ما اس چیز کو آتیناکم جو ہم نے تم کو دیا، بقوت مضبوطی کے ساتھ، واذکروا اور یاد کرو ما اس چیز کو فیہ جو اس میں، لعلکم تتقون تاکہ تم ڈرنے لگو، ثم پھر تولیتم اعراض کیا تم نے، من بعد ذالک اس کے بعد، فلولا پس اگر نہ ہوتا، فضل اللہ اللہ کا فضل، علیکم تمہارے اوپر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکنتم تو ہو جاتے تم من الخاسرین خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 سے لے کر آیت نمبر 64 تک ہم نے تلاوت اور ترجمہ سنا۔ پیچھے سے تذکرہ چلا ہوا آ رہا ہے یہود یعنی بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیسے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، اور پھر بنی اسرائیل کے اوپر اللہ کے احکام آ گئے کہ تمہیں اصل میں تمہارا ملک واپس دیا جائے گا، ملک شام، لہذا تم وہاں چلے جاؤ۔ وہ لوگ وہاں سے مصر سے ملک شام کی اور تو چل دیے، راستے میں جو اللہ کی طرف سے احکام آتے گئے وہ ان سے نافرمانی کرتے گئے، اور جو اللہ کے انعامات ان پر ہوتے تھے ان انعامات کی وہ ناشکری کرتے چلے گئے۔ رب العالمین نے بار بار ان کو تنبیہ کی، اور اس نافرمانی کے باوجود جو مطالبہ وہ کرتے تھے رب العالمین ان مطالبات کو پورا کرتے رہے اور ان کو ڈراتے بھی رہے۔ ان نعمتوں کے ساتھ ساتھ، اس ڈرانے کے ساتھ ساتھ، پھر بھی ان کی زندگی پر
کوئی خاص اثر نہیں پڑتا تھا، بلکہ جیسے ان کا من، جیسے ان کا دل چاہتا تھا ایسے یہ کرتے چلے جاتے تھے۔ رب العالمین نے ان کو بہت زیادہ ڈھیل دے رکھی تھی۔ مدینہ منورہ میں یہود کے ساتھ ساتھ نصارہ بھی رہا کرتے تھے، اور ایک تیسری قوم اور تھی جس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے یہود اور نصارہ سے مل کر ایک نئی قوم بن گئی تھی، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے نہیں، یہ الگ سے ایک نئی قوم تھی جو خدا رسول کو نہیں مانتی تھی، بلکہ دیگر مشرکوں کی طرح یہ بھی شرک کیا کرتی تھی۔ ان تمام لوگوں کو اللہ پاک نے مخاطب بنا کر ارشاد فرمایا کہ تم سب مل کر اگر ایمان لے اللہ پر، آخرت کے دن پر، تو تمہیں یہ انعام ملے گا، اور اگر یہودیوں تم سنو۔ اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بھی عیسائیوں، نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد آج بھی اگر تم حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاؤ گے، وہ ہمارے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا، بلکہ اب تو اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگا وہ ایمان جو اللہ کے یہاں مطلوب ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہودیت نہیں، نصرانیت نہیں، کوئی اور مذہب نہیں، اب تو دین اسلام ہی اللہ کے یہاں مقبول ہوگا۔ لہذا سنو تمام لوگوں، ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، والذین ہادوا والنصارى والصابعین، اور یہودی، ہادو یہودی، نصارہ عیسائی، صابئین، یہ صابئین وہ ہے جن کے بارے میں صاحب مظہری نے لکھا ہے کہ انہوں نے کچھ باتیں یہودیوں کی لی تھی، کچھ باتیں انہوں نے عیسائیوں کی لی تھی، اور کچھ باتیں انہوں نے اپنی طرف سے ڈال لی تھی، تو ملا جلا انہوں نے ایک نیا مذہب بنا لیا تھا۔ سمجھنے کے لیے جیسے اکبر بادشاہ نے دین الہی بنا لیا تھا، تو ان لوگوں نے بھی کچھ ایسا ہی کیا، جو ٹھیک ٹھیک باتیں، ٹھیک ٹھیک مطلب کہ ان کے دل کو جو ٹھیک ٹھیک لگی وہ باتیں لے لی، اور جو باتیں ان کے دل پر ناگوار گزری ان کو چھوڑ دیا، اور میٹھا میٹھا لے کر انہیں نیا مذہب پیش کر دیا۔ اور دیگر مفسرین نے کہا ہے کہ اس کا کوئی پتہ نہیں، اللہ رب العزت نے اس کی کوئی تشریح اور وضاحت نہیں کیا، کون تھے یہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ جیسے کچھ لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں، کچھ لوگ پتھروں کی پوجا کرتے ہیں، کچھ لوگ درختوں کی پوجا کرتے، یہ لوگ وہ تھے جو ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے، ستاروں کو اپنا معبود سمجھتے تھے، یہ وہ لوگ تھے۔ کون لوگ تھے؟ قرآن نے ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا، جو بھی یہ تھے یہ باطل۔ ان تمام باطلوں کو اللہ پاک نے مخاطب بنا کر ساتھ میں مسلمانوں کو بھی کہا کہ یہ سارے لوگ مل کر من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لے آئے گا اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ شروع میں کہا ان الذین آمنوا، بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے۔ جب ایمان لے آئے پھر ان کو کہا جا رہا ہے من آمن باللہ والیوم الآخر۔ یہاں سے مفسرین نے تخصیص کی ہے، یہود اور نصارہ جو دین موسوی، دین عیسوی پر تھے، اس سے نکل کر اب ان کو ایمان کے اندر یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر ہی داخل ہونا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، کبھی کبھی بندے نے بات دوسرے کو بتانی ہوتی ہے، جو پہلے سے اس کے اندر موجود ہوتا ہے تو اس کو بھی شامل کیا جاتا ہے۔ جیسے حکومت یہ اعلان کرتی ہے جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے وہ، اور جنہوں نے ابھی تک یہ کام نہیں کیا ہے وہ بھی، سارے لوگ یہ کام کر لے تو ان کو یہ بینیفٹ ملے گا۔ جنہوں نے یہ کام کیا ہے وہ تو پہلے سے داخل، ان کو بینیفٹ ملنا ہی ملنا ہے، لیکن دوسرے لوگوں کو شامل کرنے کے لیے ان کا بھی نام لیا جاتا ہے۔ رب العالمین نے ایمان والوں کا پہلے نام لیا، پھر یہودیوں کا، پھر عیسائیوں کا، پھر صابئین کا، پھر تمام کو ملا کر کہا من آمن باللہ والیوم الآخر،
جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. خالی ایمان لانا کافی نہیں ہوگا بلکہ ساتھ میں عاملہ صالحا نیک اعمال کرنے ہوں گے. ہاں خالی ایمان لانا بھی فائدہ دے گا لیکن وہ فائدہ یہ دے گا کہ جنت میں ضرور داخل ہو جائے گا، لیکن عمل صالحہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کو کچھ دن جہنم میں جا کر کچھ اس کی دھلائی کرنی پڑے گی. اس کو پہلے گناہوں سے صاف کرنا پڑے گا، اس کے بعد اس کو جنت میں بھیجا جائے گا. خالص ایمان لانا بھی انسان کو فائدہ دے گا. حدیث پاک کے اندر مشہور حدیث ہے کہ رائی کے دانی کے برابر بھی ایمان لے کر جائے گا اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت مل جائے گی. رب العالمین فرمائیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ جہنم سے ان کو نکال کر لاؤ. پھر حکم گا ان کو ایمان لاؤ، پھر حکم گا پھر ان کو ایمان لے آؤ، نکال کے لاؤ. آخر پر حکم ہوگا ان کو بھی جہنم سے نکال کے لاؤ جن کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا. اور رائی کا دانہ کیسا ہے ایسے سمجھ میں نہیں آئے گا. سمجھنے کے لیے جب صبح صبح دھوپ نکلتی ہے اور ہماری دیوار میں چھوٹی سی دراڑ ہو، چھوٹا سا سوراخ ہو، اس سوراخ میں سے اندر دھوپ آتی ہے. جب اس سوراخ سے لے کر دیوار پر یا فرش پر جو دھوپ پڑتی ہے، وہ جو دھوپ کی لکیر بنی ہوئی ہے اس لکیر کے اندر ہمیں چھوٹے چھوٹے ذرات نظر آ رہے ہیں. بس سمجھ لو وہ ہے وہ رائی کا دانہ جن کو پکڑنے سے ہاتھ میں وہ آتے نہیں ہے. اتنا چھوٹا سا ایمان لے کر بھی بندہ اگر آخرت میں چلا جائے گا تو اس آدمی کو بھی اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت مل جائے گی. اس وقت ہوگا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. اس وقت کافر کہیں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، آج ہم دوزخ سے نکال لیے جاتے. دوزخ سے ہر اس شخص کو نکال لیا جائے گا جس نے ایک بار بھی کلمہ پڑھ لیا ہوگا، ایک بار بھی ایمان لا چکا ہوگا. لیکن جس کے ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ بھی ہوں گے رب العالمین اس کو کچھ انعام دیں گے. کیا دیں گے؟ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو عمل صالحہ کرے، نیک اعمال کرے. اور نیک عمل میں یہ سب نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، اچھائی، برائی سے بچنا، ہر نیک عمل اس میں داخل ہو گیا. فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان ایمان والوں کو، عمل صالحہ کرنے والوں کو رب کی طرف سے اعلان ہو جاتا ہے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس. جو بھی عمل ایمان والا کرے گا اللہ پاک اس کے عمل کو ضائع نہیں کرے گا. فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، یہاں تک کہ اگر رات کو سوتے سوتے کروٹ بدلی. پہلے زمانے میں ہوتا تھا جب بوڑھا کروٹ بدلتا تھا شکر خدا صبن، اور آج کے زمانے میں جوان کہتا ہائی گودوس، ہائی کمر شمدن. وہ نہ تو سوتے سوتے پڑھتا اللہم بسمک اموت واحیا، اور نہ صبح کو اٹھ کے پڑھتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. جب شام کو جاگتے ہوئے نہیں پڑھتا، صبح کو جاگ کر نہیں پڑھتا تو رات کو کہاں سے پڑھے گا وہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر؟ وہ رات کو بھی وہی نکلتا ہے اس کی زبان سے جو دن میں وہ کرتا رہتا ہے. لیکن رات کو بھی بندہ اگر پڑھے گا الحمدللہ سبحان اللہ اللہ کچھ بھی ایک بار بھی پڑھ لیا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے اس بندے کو ساری رات ذکر کرنے کا ثواب ملے گا. حدیث میں پڑھتے نا فضائل اعمال کے اندر ہی ہم پڑھتے جس آدمی نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی اس کو آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا، اور جس نے فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لی اس کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملا. بندے نے کیا عشاء کی نماز پڑھ کر ٹھاٹ سے سو گیا، صبح کو اٹھا فجر کی نماز پڑھ لی، پوری رات عبادت کرنے کا ثواب مل گیا. جو کچھ عمل کرے گا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اللہ کے ہاں ضائع نہیں ہوگا. یہ تو ناشکر انسان ہے، اللہ کے ہاں جو کچھ کریں گے وہ اللہ کے ہاں ہوگا. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ،
نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے. اصل تو یہ آخرت میں ہے جہاں پر یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا. وہاں پر ان کو کوئی خوف و خطر نہیں ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے. خوف انسان کو وہ تب ہوگا جب وہ کفر کی طرف ہوگا, ناشکری کی طرف ہوگا, اللہ کی نافرمانی میں ہوگا, اور غمزدہ اس لیے ہوگا کہ جنت سے نکال کر مجھے دوزخ میں ڈالا جائے گا. اب ایسا تو ہوگا نہیں, نہ اس کو اس کا خوف ہوگا مجھے اللہ کی پکڑ ہوگی, نہ اس کا ڈر ہوگا مجھے دوزخ میں بھیجا جائے گا. یہ تو اخروی طور پر ملے گا. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ ایمان والے کو اللہ پاک دنیا کے اندر بھی ڈر اور خوف نہیں دیتے. یہی تو وجہ ہے کہ دنیا کے اندر ایمان والے مٹھی برابر ہیں, اور جو غیر ایمان والے یہ ان سے دگنے ترگنے چگنے ہیں. یہ چگنے ہونے کے باوجود ایمان والا بہت ٹھاٹھ باٹھ سے اللہ کے امر کو پورا کر لیتا ہے. وہ بالکل کفرستان میں ہوتا ہے, لیکن جب وہ گھڑی میں دیکھتا ہے اذان کا ٹائم ہو گیا ہے فوراً تلاش کرتا ہے وضو کرنے کی کون سی جگہ ہے, نماز پڑھنے کی کون سی جگہ ہے. ایئرپورٹ پر بندہ جاتا ہے, جب کوئی ایمان والا بھی مسلمان بھی تو نماز پڑھاؤ تو مگر شنو ماحول ہی نہ. جس کو نہیں پڑھنی ہوتی ہے اس کو مسجد میں بھی ماحول نہیں ملتا, اور جس کو پڑھنی ہوتی ہے, جس کے دل میں اللہ کا ڈر خوف اور امید ہوتی ہے, وہ ایئرپورٹ میں ہو, اسٹیشن ہو, جنگل ہو, بیابان ہو اور روڈ ہو, اور روڈ پر چلتے چلتے گاڑی کو سائیڈ میں لگا لیتا ہے, فٹ پاتھ پر اپنی جائے نماز بچھا کر وہیں پر اللہ اکبر کر. اس کو کوئی ڈر کوئی خوف نہیں ہوتا ہے. بلکہ بعض ایسے دیوانے بھی ہوتے ہیں وہ مندر میں جا کر نماز پڑھ لیتے ہیں. دیوانہ تھا نا, وہ کہتے یہ سارے جاتے کہاں ہیں, کہ یہ سارے کے لوگ جاتے کہاں ہیں. تو اس نے کہا کہ میں بھی جاؤں گا, لیکن تھا تو ایمان والا, لیکن تھا ایمان والا پھسپھسا ایمان تھا. لیکن ایمان تو ایمان ہوتا ہے, ایمان کی رمق ہوتی ہے. وہ جب گیا شکل اور صورت سے تو وہ لگتا نہیں تھا مسلمان. اسی طریقے سے گھستے گھستے جب اندر پہنچا وہاں دیکھا اتنی بڑی سونے کی مورتی بنی ہوئی ہے, اور اب وہ سارے کے سارے جا کر وہاں سجدہ کر رہے ہیں. وہ پروا پھنس گیا تو اب سجدہ کرنا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے, شرک ہے. یہ تو بیچارہ پڑھتا کچھ بھی نہیں تھا, لیکن اتنا تو تھا ایمان بھائی شرک غلط ہے, کسی کے اللہ کے علاوہ کسی اور کے یہاں سجدہ نہیں کیا جاتا ہے. پھر کہا اب اگر کروں گا سجدہ تو جو کچھ ہے تو وہ بھی گیا, اور اگر نہیں کرتا ہوں تو پھنس گیا ان کے سامنے, کروں تو کروں کیا. دل میں کہتا خدایا میں تو پھنس گیا ہوں, دیکھ میں اس کو سجدہ نہیں کر رہا ہوں, میں تجھے کر رہا ہوں سجدہ. اللہ اکبر, چلا گیا سجدے میں, لوگوں کی نظروں میں پہنچ گیا وہاں, لیکن اللہ کے سامنے اس نے سجدہ کیا اللہ کو. گرچہ اگر فقہ مفتی سے پوچھے گا, مفتی یہ کہے گا سامنے تو نے اخبار رہا ہوگا تب بھی تیرا سجدہ قبول نہیں. لیکن کبھی حالات ایسے بندے پر آ جاتے ہیں تو وہ مرتا کیا نہیں کرتا, کچھ بھی کر لیتا ہے. لیکن جب ایمان اندر ہوتا ہے, ایمان وہ تھوڑا سا ہو یا زیادہ ہو, تو وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے اس کو کوئی چیز مانے نہیں ہوتی ہے. ڈر خوف اس کو دنیا کے اندر بھی ختم, آخرت کے اندر تو ہو نہیں ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ ڈر ہوگا نہ وہ غمزدہ ہوں گے. پھر بنی اسرائیل کی طرف متوجہ ہو گئے اور فرمایا اللہ رب العزت نے, یاد کرو اس وقت کو, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ, اور جب ہم نے تم سے عہد لیا. عہد تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی اور پھر اس پر احکام آگے, یہ حکم کر لو. اب تھی تو یہ اکھڑ کو, وہ پیچھے سب کچھ منو سلوا اترتے ہوئے بھی پھر کہتے نہیں تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها, ہمیں مسور کی دال چاہیے, پیاز چاہیے, گیہوں چاہیے, ککڑی چاہیے, اور اس ترکاری ہمیں یہ چاہیے, یہ چھوڑ کر یہ چاہیے. جب تورات آ گئی, تورات پر کچھ احکام بظاہر بہت سخت تھے ان کو, تو کہنے لگے یہ کون کرے گا, تو بہت مشکل ہے. پھر رب العالمین نے کیا کیا, وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا, اچھا بھی نہیں مانتے, یہ کوہ طور پہاڑ کو اٹھا کر ان کے سر پر رکھ دو. بس ایک بالشت 1 میٹر دوری پر یہ صاحبان کی طرح ان کے سر پر آ گیا.
मुफस्सिरीन ने लिखा है ऊपर से पहाड़ था, यहाँ कुरान में सिर्फ पहाड़ है, मुफस्सिरीन ने लिखा ऊपर से पहाड़ था, सामने से आग थी और पीछे से दरिया आ गया था, चारों तरफ से ये गिर गए थे। फिर रब्बुल आलमीन खुजू मा आतैनाकुम, जो तुमको दिया लेते हो या फेंक दो ऊपर से पहाड़। अगर पकड़ते हो तौरात को तो ठीक, वरना भी पहाड़ गया तुम्हारे ऊपर से, आगे से आग पीछे से दरिया, तुम बीच में मर जाओगे। पकड़ो इसको बिकुव्वतिन, मजबूती के साथ, वज़कुरू मा फीहि लअल्लकुम तत्तकून, जो अहकाम तुमको इसमें दिए हैं तुम इनको अमल कर लो ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। फिर मरता क्या नहीं करता, सजदे में चले गए, लेकिन जैसे सजदा हम करते हैं ऐसे सजदा नहीं किया, सजदे में जाकर टेढ़ा टेढ़ा देखने लगे, पहाड़ ऊपर ही है या गिर गया हमारे ऊपर। तो कम बखत आज भी ऐसा ही सजदा करते, जब कभी ये सजदा करते यहूदी आज भी ऐसा ही सजदा करते। कम बखत कहते हमने ऐसा ही सजदा किया, इसी सजदे से हमसे अजाब टल गया था, लिहाजा यही सजदा मशरू है। लेकिन इस्लाम में ये सजदा नहीं है, तुम नमाज पढ़ो इधर तो देखो इधर को, रुकू करो तो देखो इधर को, और सजदे में कभी इधर देखो कभी इधर देखो ना, मुकम्मल ध्यान तुम्हारा बस अल्लाह की तरफ होना चाहिए। इनका हाल यही था, टेढ़े टेढ़े फिर भी देख रहे थे। रब्बुल आलमीन ने फरमाया तुमसे अजाब हटा दिया गया। अब जब तुमको छूट दे देगी, सुम्मा तवल्लैतुम मिन बादि ज़ालिका, फिर उसके बाद फिर ये नाफरमान हो गए। इनको हर बार अल्लाह की तरफ छूट मिलती थी, इनाम मिलता था, फिर ये नाफरमानी करते थे। यह अजाब हट गया, सब कुछ खत्म हो गया, फिर जब इनको छूट मिल गई, सुम्मा तवल्लैतुम मिन बादि ज़ालिका, फिर मुंह फेर लिया तुमने इसके बाद, फिर तुम्हारी पकड़ आनी थी। लेकिन फलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लकुंतुम मिनल खासिरीन। ये तो तब हुआ था, फिर चूंकि तौरात इंजील में ये लिखा गया था, ये हुक्म आ चुका था कि आखिर ज़माने में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं, तुम लोगों को उन पर ईमान लाना है। और यहूदी कहते थे, ईसाई कहते थे मदीना मुनव्वरा के मुशरिकों के, औस और खजरज को, कि अब आखिरी नबी आने वाला है, हम उस पर ईमान लाएंगे, उनसे मिलकर तुम्हारा कला कमा कर लेंगे। ये जानते थे, ये कहते भी थे, लेकिन जब हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, इन्होंने रूगर्दानी की, इन्होंने एराज कर लिया। अल्लाह पाक ने फरमाया सुम्मा तवल्लैतुम मिन बादि ज़ालिका, वो तमाम और ये भी तुमने सबसे एराज कर लिया। फलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु, अगर न होता अल्लाह का फजल और उसकी रहमत, क्योंकि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजेंगे, और इस उम्मत के लिए आसमानी अजाब इज्तिमाई तौर पर आने से रोक दिया गया कि तमाम के तमाम को यकलख्त ख़त्म कर दिया जाएगा। यह हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से उठ गया है। इज्तिमाई अजाब इस उम्मत पर नहीं होगा। हाँ, इनफिरादी तौर पर अजाब कभी कभी आता है, कभी कोई बस्ती पलट गई, कभी कोई इलाका पलट गया, ये इनफिरादी तौर पर होता है, इज्तिमाई तौर पर नहीं। यहूदियों के साथ भी यही हाल कि तमाम यहूदियों को अल्लाह पाक ने यकलख्त ख़त्म नहीं किया, बीच बीच में झटके इनको आज भी मिलते रहते हैं, माजी में मिलते रहे और अब करीब आने वाला है हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत महदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ज़माना। तो उस ज़माने के अंदर फिर इन तमाम यहूदियों का सफाया हो जाएगा, लेकिन उससे पहले नहीं, अभी इनको ढील दी गई। उसी को रब्बुल आलमीन ने फरमाया फलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु, अगर न होता अल्लाह का फजल और उसकी रहमत, लकुंतुम मिनल खासिरीन, तो हो जाते तुम खसारे वालों में से। खसारा दुनिया का भी होता और आखिरत का भी इनको हो जाता। अल्लाह पाक मुझे आपको कुरान पाक को पढ़ने की, समझने की और उसके मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना